اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یہ 15ویں پارے کی سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری کے ساتھ جھکا دو اور یہ دعا کرو کہ اللہ جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجئے۔ اس آیت کریمہ میں تفصیل تو بہت سی ہے اس آیت کی، لیکن مختصر وقت میں جتنی بات ہو سکتی ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کے ضروری ہونے کو توحید جیسے اہم عقیدے کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس کی اہمیت بتلا دی، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کرنے کے لیے احسان کی ایک جامع ترین اصطلاح استعمال کی ہے جس کا معنی ہے کمال درجے کا حسن سلوک۔ کمال درجے کا حسن سلوک۔ اولاد کے ذمہ لازم ہے کہ وہ والدین کے شریعت کے موافق ہر حکم کو بجا لائے۔ اگر تو وہ نیکی کا طاعات کا حکم دیتے ہیں تو اس حکم کی بجا آوری فرض ہے، اور اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے وہ کوئی غیر شرعی حکم دیتے ہیں، اگر وہ کوئی غیر حکم شرعی دیتے ہیں تو اس میں ان کی بات تو نہیں مانی جائے گی، لیکن بدسلوکی کی پھر بھی اجازت نہیں، بدسلوکی کی اجازت نہیں، بدتمیزی کی اجازت نہیں، لہجہ بدل کر بات کرنے کی اجازت نہیں، بد اخلاقی سے جواب دینے کی اجازت نہیں۔ اگر وہ کام غیر شرعی ہے ہاں منع کر دیا جائے احسن طریقے سے، لیکن اگر وہ کام جو ہے وہ صحیح اور درست ہو پھر تو بہرحال ان کی اطاعت لازم اور ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ احسان میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، مثلا والدین کے ساتھ دلی طور پر محبت کرنا جو ہر انسان کو عام طور پر ہوتی ہے، اور والدین کے ساتھ ادب اور تعظیم کے ساتھ پیش آنا، اسی طرح والدین کے ساتھ گفتگو کرتے وقت لہجہ نرم اور پست آواز ہو، والدین کو شفقت اور رحمت کی نظر سے دیکھنے پر اللہ تعالیٰ مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور غضب آلودہ نظروں سے دیکھنا یہ حرام ہے اولاد کے لیے۔ والدین کی بات کو رد نہ کریں، اگر وہ غلطی پر بھی ہوں تو جیسے کہ میں نے بھی عرض کیا کہ نہایت نرمی کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ ان کے سامنے اس حقیقت کو رکھ دیا جائے، لیکن بدتمیزی کی کسی قیمت پر اجازت نہیں۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا کہ راستہ چلتے ہوئے والد کا حق یہ ہے، والدین کا حق یہ ہے، والد کا حق یہ ہے کہ راستہ چلتے ہوئے ان سے آگے نہ بڑھے، ان سے آگے نہ چلے، پیچھے چلے، اور والدین جس کام کے کرنے کا حکم دے دیں، جس کام کے کرنے کا حکم دے دیں بغیر کسی چوں چرا کے اس کام کو دل و جان سے اس کو کرے، اس میں کوئی تعبیر اور کوئی توجیہ اس میں نہ کرے۔ اسی طریقے سے مجلس میں ان سے بلند نشست پر نہ بیٹھے، باپ جو ہے وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے، بیٹا جو ہے وہ کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، یہ بدتمیزی اور بد تہذیبی ہے، یہ باپ کی ناقدری ہے۔ اسی طریقے سے کھانا کھانے میں، گفتگو کرنے میں ان سے پہل نہ کریں، پہلے ان کا حق ہے، ان کو بولنے دیں۔ والدین کی خدمت خود اپنے ہاتھوں سے کریں، والدین کو نام لے کر نہ پکارے بلکہ تعظیمی کلمات کے ساتھ ان کو یاد کرے، اور بڑھاپے میں جب والدین کے مزاج میں سختی اور چڑچڑاپن ہو جائے، اور عام طور پر ہوتا ہے،
تو اس وقت خاص طور پر نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ یہ جو حالت ہے یہ تمہارے اوپر بھی آنے والی ہے۔ اور اس وقت عام طور پر مزاج میں اللہ کی طرف سے مزاج میں ایک چڑچڑاپن ہوتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر جو ہے وہ ٹوکنا، غصہ کرنا اور بے جا سختی، لیکن ان چیزوں کو برداشت کرنا اور یہ تصور کرنا کہ کس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا پوسا اور کس طریقے سے انہوں نے مجھے بڑا کیا، میری تعلیم و تربیت کی، اپنی جان مال کی قربانی لگائی اور اس کے بعد یہاں تک مجھے ایک اچھا انسان بنا دیا۔ اس لیے حق یہ ہے والدین کا کہ ان کے سامنے جو ہے وہ بالکل کسی بھی طریقے سے بدتمیزی سے پیش نہ آئے۔ اسی طریقے سے ضعف، بیماری اور بڑھاپے میں والدین کا بول و براز یعنی گو موت صاف کرتے وقت ناگواری کا اظہار نہ کریں۔ تمہاری کتنی کی ہے؟ راتوں کو جب اٹھ کر تصور کریں، راتوں کو جب تم اٹھ کر ہکتے تھے پیپر میں، جی لنگوٹی میں، تو ماں جو ہے وہ بیچاری سردی میں پانی گرم کرتی تھی اور کس طریقے سے تمہیں دھلاتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چاند کو ٹھنڈک سے بخار ہو جائے۔ اس طریقے سے پال پال کر، اس طریقے سے پوس پوس کر تمہیں ہٹا کٹا مستنڈا بنا دیا، اور اب جو ہے تم ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آؤ، یہ خطرناک ترین گناہ ہے۔ یہ جتنی باتیں، اچھا ایک دو باتیں اور رہ گئی پھر میں بات کرتا ہوں۔ ماں باپ کے جو دوست اور احباب ہیں، والدہ ہیں، ان کی سہیلیاں ہیں، باپ ہیں تو ان کے بھی دوست ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا در حقیقت والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ روایات میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ راستے سے جا رہے تھے تو ایک دیہاتی آدمی ملا، آپ اپنی سواری پر جا رہے تھے، ایک دیہاتی آدمی ملا، آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے حضرات تھے، آپ راستے میں کھڑے ہو گئے اور اتر کر اس کو سلام کیا اور سلام کر اس کو اعزاز اور اکرام سے جو کچھ بھی اس کی خدمت کر سکتے تھے اس کی خدمت کی، اور پھر اس کے بعد اپنا عمامہ اور اپنی پگڑی جو ہے وہ اٹھا کر اس کے سر پر پہنا دی۔ تو جو حضرات آپ کے ساتھ تھے، اچھا یہ پگڑی جو ہے یہ بہت بڑی عزت کی چیز ہے، کسی کے سر پر رکھ دینا، ہماری نظر میں تو اس کی اہمیت نہیں ہے، کسی کے سر پر رکھ دینا یہ بہت بڑی عزت اور بہت بڑا تمغہ ہے جو آپ نے اس کے سر پر سجا دیا۔ تو جو لوگ ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو دیہاتی آدمی ہے، یہ معمولی سے بھی ہدیہ اور معمولی سے اکرام سے بھی یہ خوش ہو جاتا ہے، اتنا بڑا اعزاز اور اتنا بڑا اکرام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا کہ اس کے والد میرے والد کے دوست ہیں، ان کے بھی نہیں، ان کے والد جو تھے وہ میرے والد کے دوست تھے، لہذا اس دوست کا تقاضا یہ ہے کہ والد کے ادب اور احترام کا تقاضا یہ کہ ان کے جو متعلقین ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ اسی طریقے سے والدین کے لیے ان کی زندگی میں اور ان کے مرنے کے بعد بھی دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس دعا کو اپنا معمول بنانا چاہیے، اور یہ جو دعا ابھی جو ہم نے آپ کو بتائی، قرآن کریم کی آیت پڑھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جتنی باتیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہیں یہ ساری کے ساری باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں۔ تو جب آدمی اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے اور ان کی دینی ذہن سازی کی فکر کرتا ہے، ان کو ایسے حلقے کے ساتھ اور ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑتا ہے، تو وہاں سے ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے ہاں جو تعلیمی ادارے اور اسکول اور کالج اور یونیورسٹی ہیں، معافی چاہتا ہوں، وہاں یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی۔ وہاں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جب باپ بوڑھا ہو جائے اور وہ رات بھر کھانستا رہے تو اپنے آپ کو ڈسٹرب مت کرو، اپنی لائف کو خراب مت کرو، نہ لائف کو خراب کرو نہ وائف کو خراب کرو، اس کو جمع کرا دو اولڈ ہاؤس میں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس کو جمع کرا دو اولڈ ہاؤس میں، زیادہ سے زیادہ 4 6 8 مہینے کے بعد جو ہے وہ ایک گلاب کا پھول اور دستہ وہ اس کو لے جا کر دے دو، بس خرچہ دیتے رہو، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور شریعت کیا کہہ رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، وہ میں نے بھی آپ کے سامنے سارے ارشادات جو ہے وہ مختصر میں نے عرض کر دیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی زندگی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر وہ انتقال کر گئے تو ان کے لیے جو ہے وہ ایصال ثواب اور دعاؤں کا از حد اہتمام ضروری ہے۔ والدین کے لیے 2-3 چیزیں ضروری ہیں، اور سب سے زیادہ والدین کو نفع کس چیز میں ہوتا ہے؟ مجھے اس وقت یہ بات نہیں کرنی، یہ بات مجھے اچانک یاد آ گئی ہے اور بات ضروری بھی ہے، اہم بھی ہے، اور سب کو اس سے انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا۔
اس بات کو انشاءاللہ پھر ہم کل بتائیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.